اور بہت سارے جو بیمار ہیں یا حاملہ عورتیں ہیں یا کوئی مسافر ہے یا شوگر کا مریض ہے تو وہ لوگ بیچارے سوچتے رہتے ہیں کہ میں کیا کروں، روزہ رکھوں نہیں رکھوں، اور پھر روزہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور اس کا کوئی فدیہ بھی وہ نہیں دیتے۔ تو آج ان مسائل پر بات کرنا میں نے ضروری سمجھا اور یہ مسائل آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج ہمارا مقصد روزوں کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم اور ضروری مسائل پر گفتگو کرنا ہے۔ آیت نمبر 184 ہے ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پہلے ترجمہ سماعت کریں کہ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، یعنی بیمار ہو اگر یا سفر کی حالت میں ہو تو جو روزے بیماری کی حالت میں یا سفر میں چھوٹ جائیں ان کو سفر سے آنے کے بعد یا بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد رکھے، اور جنہیں روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ فدیۃ طعام مسکین، وہ بدلہ دیں، یعنی ایک مسکین کا کھانا جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور رب فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تم سمجھو۔ اس آیت پاک کے حوالے سے مفسرین کرام نے 4 الگ الگ قسم کے جن لوگوں کو روزہ رکھنے سے چھوٹ شریعت میں ملی ہے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، سب سے پہلے یہاں بیمار کا تذکرہ آیا کہ کوئی بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب بیمار سے مراد جو ہے معمولی اگر تکلیف ہو، سردی، نزلہ، بخار، کھانسی وغیرہ، تو اس پر روزہ چھوڑنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ایسی بیماری ہو جس کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو، بیمار یہ خود جانتا ہو یا کسی ماہر بڑے ڈاکٹر نے، ماہر طبیب نے اس کو بتایا ہو کہ روزہ رکھنے سے جان جا سکتی ہے یا بیماری پھیل سکتی ہے، طویل ہو سکتی ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اس صورت میں اس شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی حید و نفاس والی عورت، یعنی وہ عورتیں جن کو پیریڈ، ماہواری وغیرہ یا بچے کی ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد جو بلڈ وغیرہ آتا ہے، تو ان دنوں میں روزہ چھوڑنے کی انہیں اجازت ہے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں یا جتنے چھوڑ دیے گئے ہیں بعد میں اتنے روزوں کی قضا رکھنا ان پر بھی واجب ہے۔ ایسے ہی اس آیت پاک میں مسافر کا تذکرہ آیا، فمن کان منکم مریضا، کوئی بیمار ہو، اور بیماری سے مراد یہاں پر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کوئی ایسی بیماری جس کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن مسئلہ سمجھتے چلیں کہ طبیعت درست ہو جانے کے بعد جتنے روزے قضا کیے ہیں اتنے روزوں کو پھر سے رکھنا واجب ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے، لیکن طاقت سے زیادہ بوجھ کسی پر نہیں ڈالا۔ جو لوگ معذور ہیں، مجبور ہیں، نہیں رکھ سکتے، کوئی شرعی عذر، کمی ان کے اندر پائی جاتی ہے تو قرآن نے انہیں چھوٹ دی ہے۔ اللہ سبحانہ کریم کا ارشاد، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔
یہ آیت پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان جو کر سکتا ہے یا جو آسانی کے ساتھ جن باتوں پر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں انہی باتوں کو جو ہے ہم پر نافذ کیا گیا، فرض یا واجب کیا گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، انتہائی کٹھن ہے یا انتہائی مشکل ہے، تو ان کے لیے یہ جواب ہے۔ اللہ سبحانہ کریم نے بتا دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری طاقت سے زیادہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نہیں ڈالی ہے۔ سفر میں ہو اگر کوئی شخص تو سفر کی حالت میں بھی مسافر کو یہ اختیار دیا گیا، پاور اسے دیا گیا ہے کہ چاہے تو وہ روزہ رکھے چاہے تو ترک کر دے۔ لیکن سفر سے یہاں مراد شرعی سفر ہے، یعنی کسی شخص نے 3 دن کے لیے گھر سے باہر جانے کا ارادہ کیا، تو گھر سے نکلنے کے بعد جیسے ہی وہ سفر کا آغاز کرتا ہے، صبح صادق سے پہلے، صبح صادق جہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے پہلے ہی اگر کوئی گھر سے اگر نکل گیا ہے 3 دن کے سفر کے ارادے سے، تو وہ شخص روزہ ترک کر سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، چاہے تو وہ رکھ لے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم رکھ لو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ 3 دن کے سفر کو جو جدید ٹیکنالوجی ہے، نئے زمانے کے اعتبار سے فقہاء کرام نے، علماء کرام نے 93 کلومیٹر بتایا ہے، 93 کلومیٹر۔ اتنے سفر کے ارادے سے اگر کوئی شخص گھر سے نکلے تب وہ روزہ ترک کر سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس سے کم سفر ہو اگر، جیسا کہ آج کل جو پہلے جو سواریاں تھیں، لوگ اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے، کھچروں پر سفر کرتے تھے، یا پیدل ہی سفر کرتے تھے قافلے کی صورت میں، اور اس میں بہت سارے خطرات ان کو ہوتے تھے، جان جانے کا ڈر ہوتا تھا، ڈاکوؤں کے حملوں کا ڈر ہوتا تھا، مال کے لٹ جانے کا ڈر ہوتا تھا۔ تو اس میں چونکہ وہ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، کافی زیادہ وقت جو ہے ان کو سفر میں لگ جایا کرتا تھا۔ آج کل ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا ہے، اور انہی میں سے سفر بھی ہے۔ ہمارے لیے سفر بھی جو ہے آج کل آسان ہو گیا ہے۔ آپ 100 200 300 کلومیٹر کا سفر ایک دن میں کر کے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر واپس آ سکتے ہیں۔ فاسٹ گاڑیوں سے اگر آپ جائیں تو آپ واپس آ سکتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں روزہ نہیں ترک کرنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو 2 کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی۔ پہلی، کوئی بیمار ہے اگر، تو اس کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے، اجازت دی ہے۔ دوسرا، مسافر جو شرعی مسافر ہو، شرعی مسافر کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ تیسری چیز، حاملہ عورت، یعنی کوئی عورت پریگننٹ ہے، پریگننسی ہے، اس کو بچہ پیٹ میں ہے، اور اس کا خود کا یہ تجربہ ہو یا کسی ماہر مسلم ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے پانی کی کمی ہوگی، اور پانی کی کمی کی وجہ سے جو بچہ پیٹ میں ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، یا اس کو جو ہے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ایسے ہی بچہ چھوٹا ہے، 2 سال سے لگ بھگ 2 سال کی جو مدت رضاعت ہوتی ہے دودھ پلانے کی، اس سے 2 سال سے کم عمر کا بچہ ہے کہ ماں کو جو ہے اس کو دودھ پلانا پڑتا ہے، اور اگر ماں جو ہے وہ روزہ رکھ لے تو بچے کو دودھ کی کمی ہو سکتی ہے، یا خود جو ہے ماں کو جو ہے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی جس کا چھوٹا بچہ ہو، جس خاتون کا، اس کو روزہ ترک کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔
یعنی اگر حاملہ ہو، پیٹ میں حمل ہے، بچے کو اگر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی دودھ پلانے والی عورت کو بھی، بچہ اگر چھوٹا ہے تو اس کو بھی روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جتنے روزے ترک کریں گے اتنے روزوں کی بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ جو روزے چھوڑ دیے ہیں بیماری کی حالت میں، ان روزوں کو بعد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ کتنی کیٹیگری ہو گئی؟ کتنی قسمیں میں نے ابھی بیان کی آپ کے سامنے الگ الگ؟ مسائل بیان کر رہا ہوں کہ کون کون لوگ روزے چھوڑ سکتے ہیں، ہے نا؟ آپ کے فائدے کی باتیں یاد تو رکھیں کم از کم۔ چوتھی جو کیٹیگری ہے جن لوگوں کو روزہ ترک کرنے کی اجازت دی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہیں۔ میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 اور یہ وہ آیت ہے، اور یہاں پر یہ ساری جو باتیں ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں ان کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی ایسا بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتا۔ شیخ فانی شریعت نے انہیں کہا ہے کہ جس کی عمر 80 سال ہو، روزہ رکھنے کی جسم میں طاقت نہیں ہے، اور روز بروز جو ہے کمزوری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور روزہ رکھنے سے وہ بالکل عاجز ہے، اب نہیں رکھ سکتا، نہ آئندہ، یعنی آئندہ جو ہے رکھنے کی جو ہے کوئی امید ہو کہ ابھی نہیں رکھ سکتا ہوں تو چلو بعد میں قضا کر لوں گا، نہ ابھی رکھنے کی طاقت ہے نہ بعد میں رکھنے کی امید ہو کہ بعد میں رکھ لوں گا، تو ایسے شخص کو بھی جسے شیخ فانی کہا ہے، شریعت نے روزہ ترک کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک حکم اور لگایا ہے کہ ایسا شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت بالکل نہیں رکھتا، شیخ فانی یعنی ضعیف ہے، عمر بڑھ گئی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ ایک روزے کے بدلے میں فدیہ، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو دونوں وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، سمجھ رہے مسئلہ؟ یا پھر صدقہ فطر کی مقدار میں، جو صدقہ ہم عید کے دن ادا کرتے ہیں نا، صدقہ فطر کی مقدار یعنی ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کسی شرعی فقیر کو دے دیں، ایک روزے کے بدلے میں۔ شرعی فقیر جو مانگنے والے، بھیک مانگنے والے، پیشہ ور جو فقیر ہیں ان کو نہ دیں، ان کو دینے میں ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ کہ جو شرعی فقیر نہیں ہے ان کو آپ اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پیشہ ور ہیں جن پر خود جو ہے زکوٰۃ فرض ہو، یعنی جن کے پاس اتنا مال ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، وہ خود جو ہے وہ زکوٰۃ ان پر فرض ہے لیکن مانگ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ذاتی جو ہے وہ فقیر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی پیشانی پر تو نہیں لکھ کے بھیجا نا کہ تو فقیر ہے اور اب تجھ کو دنیا میں جا کر جو ہے وہ مانگنا ہی ہے۔ جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کو دینا شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ مانگنا اپنے آپ میں ناجائز، خاندان یا برادری کی بات نہیں ہے۔ جو شخص مجبور ہے، کچھ نہیں ہے جس کے پاس، یا کنڈیشن ایسی آ گئی کہ بہت کچھ تھا اب قرض دار ہو گیا ہے، زمین جائیداد سب چلی گئی، یا کہیں پردیس میں ہے، مسافر ہے، وہاں پھنس گیا ہے، تو اس شخص کو جو ہے اجازت دی ہے شریعت نے، وہاں ذات پات برادری دھرم وغیرہ نہیں رکھا ہے، اس کو اجازت دی ہے، بالخصوص اہل اسلام کے لیے یہ بات ہے۔ اور جس کی کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، شریعت نے اس کو مانگنے سے روکا ہے، ناجائز و حرام کہا، اور جو پھر بھی مانگتا ہے احادیث میں اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں، آنے والے دنوں میں اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا
کہ قیامت کے دن پوری اولاد آدم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو ذلیل کر کے اٹھائے گا، یا یہ ہے کہ چہرے کا گوشت جو ہے ان کے اتار دے گا رب تبارک و تعالیٰ، جو شرعی فقیر نہیں ہے لیکن مانگ رہے ہیں، پیشہ بنا لیا، بڑھا رہے ہیں اپنی دولت کو بس، تو ایسوں کو مت دو۔ ابھی ماہ رمضان ہے، ابھی بالکل لائن لگی رہے گی مسجدوں میں بھی اور مسجدوں کے باہر بھی، گلیوں میں بھی لائن لگی رہے گی بالکل۔ اب وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا صدقہ صحیح جگہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، وہ آپ کو دیکھنا ہے، وہ آپ کو طے کرنا ہے۔ تو ایسا بوڑھا شخص جو بالکل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ابھی بھی طاقت نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں بھی امید نہیں ہے کہ صحت اچھی ہو جائے گی اور وہ روزہ رکھ لے گا، تو اس کو شریعت نے معذور سمجھا ہے اور اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ میں ایک شرط لگائی ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں کیا کرے، یا تو ایک مسکین کو دونوں وقت کھانا کھلائے پیٹ بھر کے، یا پھر ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے بدلے میں دے دے۔ اچھا کوئی بہت غریب ہے کہ وہ دے ہی نہیں سکتا روز روز صدقہ، ایک صدقہ جو ہے وہ کسی مسکین کو، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے شریعت نے کتنی آسانی رکھی ہے آپ کے لیے۔ اگر کوئی روزہ رکھ نہیں سکتا، معذور ہے، شیخ فانی بوڑھا شخص، اور وہ 2 وقت کا کھانا بھی کسی غریب کو نہیں کھلا سکتا، مسکین کو نہیں کھلا سکتا ہے، نہ وہ صدقہ دے سکتا ہے، فدیہ دے سکتا ہے، تو ایسے پھر ضعیف شخص کے لیے علماء نے کہا ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کی کثرت کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ توبہ اور استغفار کی کثرت کرے کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھ پا رہا ہے، نہ اس روزے کا فدیہ وہ دے پا رہا ہے، تو پھر استغفار کی کثرت کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ باقی جو اعمال ہے، نماز اگر پڑھ سکتے ہیں تو بالکل پڑھیں، کھڑے رہ کر پڑھنے کی طاقت ہے کھڑے رہ کر پڑھیں، کھڑے نہیں رہ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، لیکن پڑھیں۔ یہ 4 الگ الگ جو ہے کیٹیگریاں قرآن نے بیان کی۔ پہلی، کوئی بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے سے وہ بڑھ جائے گی یا دیر سے مریض جو ہے اچھا ہوگا یا جان جانے کا اندیشہ ہے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت۔ دوسرا، کوئی شرعی مسافر ہے، گھر سے باہر ہے، تو اس کو اختیار دیا ہے، آپ چاہو تو رکھو اور چاہو تو چھوڑ دو، جتنے دن سفر میں ہو، گناہ نہیں پڑے گا۔ سفر سے آنے کے بعد پھر جتنے روزے قضا ہوئے ہیں ان روزوں کو رکھنا واجب ہے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا، جو عورتیں پریگننٹ ہوں، حاملہ ہوں، بچے کو جو ہے وہ خطرہ پہنچنے کا اندیشہ ہو روزے کی وجہ سے، یا دودھ پلانے والی مائیں کہ ان کو جو ہے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو یا بچے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چوتھا، ایسا بوڑھا شخص جس کے بدن میں طاقت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کو بھی شریعت نے چھوٹ دی ہے۔ ایک اور، جو ذیابیطس یعنی شوگر وغیرہ کے مریض، یا جو سانس کے مریض ہیں جن کو سانس لینے کے لیے انہیلر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ہوتا ہے نا ایک آلہ جس کو منہ میں لگا کے پمپ وغیرہ دیتے ہیں، اور اس کے بغیر ان کا چارہ ہی نہیں ہے، یا جو شوگر وغیرہ کے مریض ہیں جن کو ڈاکٹر نے ٹائم سے ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے کے لیے کہا ہے، یا کچھ نہ کچھ دوائیاں لیتے رہنے کے لیے کہا ہے، لائف سپورٹ سسٹم پر جو ہو کہ اگر نہیں دوائیاں کھائی تو بیماری بڑھ جائے گی، جان جانے کا اندیشہ ہو، یا سانس کا مریض ہے کہ وہ انہیلر کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے اور وہ استعمال کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو بھی شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں، اگر بعد میں بیماری اچھی ہو جائے، صحت مل جائے بعد میں، تو پھر جتنے روزے ترک کیے ہیں اتنے روزوں کی قضا واجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اور بیماری کی حالت میں نہیں رکھ پا رہے ہیں، بعد میں بھی ٹھیک ہونے کا اندیشہ بہت کم ہے، نہیں کے برابر ہے، تو جتنے روزے پھر چھوٹے ہیں اتنے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ فدیہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک مسکین کو دونوں وقت کا کھانا کھلانا، یا ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے بدلے میں اس کو دینا ہے۔ یہ تو ساری جو مجبوریاں بتائی گئی ہیں
روزہ چھوڑنے کے لیے۔ آخر میں اللہ سبحانہ کریم کا ارشاد وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ان مجبوریوں کے بعد بھی اگر تم روزہ رکھتے ہو تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہم سے زیادہ ہمارا بہتر جاننے والا سمجھنے والا اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ وہ فرما رہا ہے کہ مجبوریاں ہیں تمہارے ساتھ میں، پھر بھی اگر رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، دنیاوی فوائد کے لیے اور اخروی فوائد کے لیے بھی۔ تو یہ آج کے روزے کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل تھے۔ اکثر روزے کی فضیلت پر بات ہوتی ہے کہ روزے کی یہ فضیلتیں ہیں، لیکن ان مسائل پر کھل کر بات نہیں ہو پاتی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔